مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی توجہ سیرت کے ایسے واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مشکل وبائی دور میں اس واقعے کی کیفیت کا تھوڑا اندازہ بھی لگائیں تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں، اور ہمیں آج کے دور میں اس سے سہارا اور حوصلہ مل سکے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے لگے۔ ابو جہل نے آپ کو پتھر مارا، جس کا بدلہ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے لیا۔ بیت اللہ میں نماز کے دوران عقبہ بن معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر لپیٹ کر کھینچی۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی۔ ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ اب سب مل کر حضور کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ چونکہ ابو طالب کی یہ بات عرب قبائل کے اصول کے مطابق تھی، اس لیے ابو لہب کے علاوہ خاندان کے تمام افراد، چاہے وہ مسلمان ہوں یا جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے ایک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد لیا اور یہ ذمہ داری قبول کی۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ گھبرا گئے اور انہوں نے اب تک کی سب سے ظالمانہ کارروائی کا آغاز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف آپس میں یہ عہد کیا کہ ان سے ہر قسم کے معاملات ختم کر دیے جائیں، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے کوئی تعلق رکھیں گے، اور نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کی جائے گی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اور اس کو باقاعدہ تحریر کر کے بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورا خاندان شیب ابی طالب میں بند ہو گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے شیب ابی طالب کے 3 سال کتنے مشکل کے تھے کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ کھانے پینے کا سامان بھی بند ہو گیا، کیونکہ مکہ میں جو غلہ یا سامان آتا تھا مشرکین پہلے خرید لیتے تھے۔ تمام سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتیں، ان کی آواز شیب ابی طالب کی گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی۔ ان کے پاس بمشکل کوئی چیز پہنچ پاتی، وہ بھی چھپ چھپا کر، اور یہ لوگ صرف حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی دنوں میں کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کے لیے باہر نہ نکلتے تھے۔ اگرچہ باہر سے آنے والے قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے، لیکن وہ سامان بھی مکہ والے اس قدر زیادہ قیمت پر خرید لیتے کہ محصورین کے لیے کچھ بھی لینا مشکل ہو جاتا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر چلے جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب سب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے اور اپنے بیٹے یا بھائیوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ ذرا سوچئے، ایسے حالات میں 3 سال گزر گئے۔ قریش کے کچھ نرم دل لوگ اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف تھے۔ ان میں سے 5 لوگوں نے مل کر بیت اللہ میں یہ آواز اٹھائی کہ اے مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم ہم اس ظالمانہ تحریر کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحریر کے بارے میں خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں۔ جب ابو طالب نے قریش کو یہ بات بتائی تو ان لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا تھا، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا۔ جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا تھا، باقی سب کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی۔ آج ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی جان اور دوسرے مسلمانوں کی جان کی خاطر اس مشکل وبائی دور سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ
کسی بھی وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کم سے کم نقل و حرکت کی جائے۔ اس لیے ان تمام احتیاط اور بچاؤ پر عمل کریں جس سے لوگوں میں بیماری پھیلنے کا خطرہ کم ہو سکے۔ یاد رکھیے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ساتھ 2 آیات نازل کر کے قیامت تک کے لیے یہ اصول بتا دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم